سیدہ کائنات وہ شخصیت ہیں جن کے آمد پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم خود ان کا استقبال فرماتے تھے۔ جب جہاں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا جانا ہوتا تو جاتے ہوئے سب سے آخر میں سیدہ کائنات کے گھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہو کے تشریف لے جاتے، اور جس وقت واپسی ہوتی تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اپنی لخت جگر کا حال احوال دریافت کر کے پھر اپنے گھر میں تشریف لاتے تھے، اور جن کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی چال ڈھال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں سب سے زیادہ مشابہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی شہزادی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں چلتے ہوئے آئیں۔ کانا مشیتہا مشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا چلنا ایسے تھا جس طریقے سے خود رسول اللہ چلتے ہیں، یعنی کہ ان کا چلنے کا انداز وہی تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے چلنے کا انداز تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا بابنتی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی، تیرا آنا مبارک ہو، تجھے خوش آمدید۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے خود مرحبا کہا، ثم اجلسها عن یمینہ او عن شمالہ، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے سیدہ کائنات کو اپنی دائیں جانب یا اپنی بائیں جانب بٹھا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنے پاس بٹھا کے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آہستہ سے کوئی بات کی، فبکت، تو سیدہ کائنات رونے لگ گئیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا اے فاطمہ کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے دوسری مرتبہ اسی طریقے سے آہستگی کے ساتھ کان میں بات کی تو پھر آپ مسکرانے لگ گئیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ خوشی کو غم کے اتنے نزدیک میں نے کبھی نہیں دیکھا، پہلے غم تھا اور غم کے فوراً بعد یہ خوشی آ گئی، ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ فسألتها عما قال، میں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے آپ سے کیا کہا؟ تو سیدہ کائنات فرمانے لگی ما کنت لأفشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اس راز کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ حضور علیہ السلام نے صرف میرے ساتھ یہ بات کی ہے، یہ راز کی بات ہے، تو اس کو میں ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ حتی قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا وصال ہو گیا، لیکن میرے ذہن میں ابھی تک اسی طرح تھا کہ فاطمہ الزہرا آتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش آمدید کہا، اپنی دائیں یا بائیں جانب بٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرگوشی فرمائی، اور ایک مرتبہ آپ رونے لگ گئیں اور دوسری مرتبہ مسکرانے لگ گئیں۔ فرماتی وہ منظر میرے سامنے تھا، حضور کا وصال ہوا، پھر میں نے پوچھا اے سیدہ کائنات اب تو بتائیں وہ کیا راز تھا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے آپ کے کان میں جو بات کی؟ تو اس وقت سیدہ کائنات نے فرمایا
کہ وہ جو راز ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا جبریل امین ہر سال میں ایک مرتبہ مجھ پر قرآن لے کے حاضر ہوتے اور ہم دور کرتے تھے، لیکن اس سال میں جبریل امین 2 مرتبہ قرآن پاک لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا وقت مقرر آ گیا ہے۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں جب پہلی مرتبہ میں نے یہ بات سنی نا تو میں رونے لگ گئی کہ میرے بابا جان مجھ سے جدا ہو رہے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے مجھے یہ فرمایا اما تردینا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ یہ سیدہ کائنات ہماری ماؤں کی جنت میں سردار ہیں، یہ سیدہ کائنات ہماری زوجوں کی جنت میں سردار ہیں، یہ سیدہ کائنات ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی جنت کے اندر سردار ہیں۔ ہمارا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ او نساء المؤمنین، یا مومن عورتوں کا تجھے رب نے سردار بنا دیا ہے۔ فرماتی ہیں جب میں نے یہ دوسری بات سنی تو میں مسکرانے لگ گئی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ایک اور مقام پہ سیدہ کائنات کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرمان عالی شان میں سیدہ خاتون جنت کہا گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا ملکن، بے شک یہ فرشتہ ہے۔ ھذا سے اشارہ ہوتا ہے محسوس مبصر کی طرف۔ محسوس اس کو کہتے ہیں جس کو چھوا جا سکے، اور مبصر اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھا جا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم حضرت حذیفہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے۔ ہم میں سے کسی نے کبھی فرشتہ نہیں دیکھا، ہماری نظروں میں فرشتہ نہیں آتا، لیکن میرے اور آپ کے نبی اگر چاہیں کسی کو فرشتہ دکھانا تو میرے اور آپ کے نبی اس کو فرشتہ دکھا سکتے ہیں۔ حضرت حذیفہ سے کہا ان ھذا ملکن، حذیفہ یہ دیکھو یہ فرشتہ ہے، لم ينزل الارض قط، یہ زمین پہ کبھی نہیں اترا۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 70,000 صبح کو 70,000 شام کو میرے اور آپ کے نبی کے روزہ اطہر پہ حاضر ہوتے ہیں، اور قیامت تک یہ حاضر ہوتے رہیں گے۔ جو پہلی مرتبہ آئے ہیں قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی، اتنی تعداد ہے فرشتوں کی۔ اور فرشتے نورانی مخلوق، اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں اترا۔ کیا مطلب ہوا؟ اتنی کثیر تعداد میں فرشتے ہوں، ان فرشتوں میں سے وہ فرشتہ جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، میرے اور آپ کے نبی اسے جانتے ہیں، اور جو حضور کا غلام ہو، حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہو، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے نبی ہم کو نہ پہچانتے ہوں؟ وہ اپنے غلاموں کو بھی پہچانتے ہیں۔ ہمارا یہ فرشتہ ہے، اس سے پہلے کبھی بھی زمین پہ نہیں آیا۔ اور اس کا عمل کیا تھا؟ زمین پہ آنا۔ اس کا عمل کیا تھا؟ زمین پہ آنا۔ اب وہ فرشتہ جو ہے وہ زمین پہ آتا ہے، اور اس کے آنے کا یہ جو عمل ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے یہ کبھی نہیں آیا۔ اس کا ایک عمل جو ہے، ایک ایک عمل اگر فرشتوں کا حضور علیہ السلام کی نظر میں ہے تو پھر حضور سیدی پیر نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کو ذہن میں ڈال اور یوں کہے کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ ان کی نظر میں ہمارے سارے اعمال ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتہ فرمایا اس سے پہلے کبھی بھی زمین پہ نہیں آیا۔
قبل هذه اللیلہ، اس رات سے پہلے اس فرشتے کا زمین پہ نزول نہیں ہوا۔ استأذن ربہ، اس فرشتے نے اپنے رب سے اجازت لی۔ اجازت کس لیے لی؟ وما ان یسلم علی، آئے اور میں محمد مصطفیٰ پہ سلام بھیجے، ان یسلم علی، مجھ پر سلام بھیجے، ویبشرنی، اور مجھے خوشخبری دے، بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔